میں اس بات کو یہ رونا تو نہیں روتا کہ اس رونے پہ کیا رونا کہ ان حکمرانوں کے جسم میں کون سا آن آف کا بٹن لگا ہوتا ہے کہ جو ہی اقتدار سے نکلتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، جو ہی اقتدار کی بھنک پڑتی ہے یہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس بات کو بھی رہنے دیجئے گا کہ اقربا پروری وہی خاندان، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ ان کا بیٹا اور نواز شریف صاحب کا سمدھی اب آئے گا اور وہ آ کے خزانہ سنبھالے گا، اور وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 83 کمیٹیوں کے سربراہ تھے اور ڈپٹی وزیر اعظم تھے۔ اچھا، اس بات کو بھی رہنے دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کا کاروبار دبئی میں ہے اور وہ دنیا کو کہیں گے کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو، اور دنیا ان کی کوئی نہیں سوال پوچھے گا کہ بھائی آپ کے تو اپنا کاروبار باہر ہیں، ہم کیوں آئیں پاکستان میں۔ اس بات کو بھی رونے دیتے ہیں۔ کیا رونا کہ اسحاق ڈار صاحب اشتہاری تھے، ملزم تھے، کل تک ان کے گھر نیلام ہو رہے تھے اور آج خزانہ ان کے حوالے ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور کابینہ کے بہت سارے ممبران ضمانتوں پر ہیں، تو زیادہ یہ بات بھی اب یہاں کرنی فضول ہی لگتی ہے۔ اور اس بات یہ رونا بھی نہیں روتے کہ یہ کیسا آئین ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک بندہ لندن میں ہے، اشتہاری ہے، اور وہ ادھر سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے ایوان بالا کا۔ کیا کوئی ایسی قانون آئین ہے کہ میں اگر کسی محکمے میں کلرک لگنا چاہوں، میں اشتہاری ہوں اور میں باہر ہوں اور میں یہاں مجھے وہ کلرک سلیکٹ کر لیں گے؟ کلرک نہیں سلیکٹ کریں گے لیکن سینیٹر بنا لیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ اب اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے کہ حدیبیہ وعدہ معاف گواہ جو 17 پیج لکھ کے سارا کچھ ہاؤس آف شریف پہ ڈال کے سعودی عرب بھاگ گئے تھے اور اپنے خلاف جھوٹی خبریں اپنی امیج بلڈنگ کے لیے وہ لگواتے رہے تھے، اور جو ایک زیرو سے دبئی پلازوں تک مبینہ سفر ہے جس میں ایک شیخ کے ہاں مشاورت کے مشیر ہونے کے 1 ارب کے قریب جو پیسے، اور قاضی فیملی جن کے ہاں پڑھنے گئے تھے، لیکن بھٹی صاحب انہوں نے ڈالر کو تو بہت کنٹرول کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم 100 سے اوپر نہیں آنے دیا تھا، تو اکانومی کے تو ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں سر، اسی پہ آ رہا ہوں سر۔ اور وہ جو قاضی فیملی پہ جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹوں پر انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، اس کو بھی رہنے دیجئے گا۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جن کے کل تک جو ہم ساری معیشت تباہی کے جن پر الزامات لگا رہے تھے؟ کیا یہ وہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جنہوں نے جعلی اعداد و شمار جھوٹ پر جن کو آئی ایم ایف نے پکڑا اور پاکستان کو جرمانہ کیا اور اس پرویز مشرف حکومت نے جرمانہ بھرا؟ اور کیا یہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جن کو کل تک ہم نے رد کر دیا تھا کہ اتنے ڈالر مارکیٹ میں پھینکے، اتنا مارکیٹ کو کیا کہ آج یہ ہو گیا؟ لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں جو میں کی ہیں اس کا کوئی یہاں اخلاقی ویلیو نہیں ہے، کوئی یہ فضول باتیں ہیں۔ تو کیا اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں۔ کیا کوئی ان کے پاس بے روزگاری، غربت، مہنگائی کا توڑ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ آ کر ہمیں قرضوں سے جان چھڑوا دیں گے؟ نہیں۔ تو اگر وہ 19-20 کا کرتے ہیں، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، میں اس کو آگے رکھتا ہوں طلال چودھری صاحب کے۔ بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب۔ نواز شریف صاحب پہلے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت وہ کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، وہیں بیٹھ کے کرتے رہے، اب آئیں گے ایک اور اخلاقی طور پر دھچکا لگے گا ان کو۔ بالکل بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔